खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में पास्टर बाबर का आप सबको सलाम। तो आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स फर्स्ट। खुदा के पाक कलाम में से बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, ये हर एक शख्स की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं 4 बाब की 1 आयत में पैदाइश। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर काइन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया। आमीन। अजीजों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, आदम के 2 बच्चे हैं। बड़े का नाम काइन, छोटे का नाम हाबिल है। और जो काइन है वो किसान है और जो हाबिल है वो भेड़ बकरियां चरवाहा है। लिखा है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने शुरू से यकीनन अपने पेरेंट्स से, बाप से ये जो है जो अमल है खुदा को खुश करने का, कुर्बानी का सीखा। और जो किसान है वो खेत के फल का हदिया लेकर आया है, वो कौन है? काइन। और हाबिल क्या लेकर आया? गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो दीजिएगा प्लीज। किसान जो है काइन, वो फल का हदिया लेकर आया है और जो हाबिल है वो अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे यानी पहलौठे बच्चे लेकर आया है। जानवरों के बड़ा फर्क है, गौर से देखिएगा। हम भी चेक करेंगे अपनी जिंदगियों को। ये मैसेज हमें मौका देता है हम अपनी जिंदगियों को चेक करें, हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिया को मंजूर किया। हालेलुया। बड़ा अहम मैसेज है। और काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया। जो फल लेकर आया था उसके हदिया को मंजूर नहीं किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। बहुत बार लोग हदिये पर बड़ी बात कर रहे होते हैं। बात यह है कि इससे अगली बात है, और वो बात यह है कि उसका हदिया मंजूर नहीं हुआ और नाराज होने लग गया। और खुदा हमें किस तरह से गाइड करता है ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में खुदा देखो हमें गाइड करता है। हालेलुया। लिखा है कि फिर काइन को और उसके हदिया को मंजूर ना किया, इसलिए कि काइन नहायत गजबनाक हुआ। इसलिए जब उसका हदिया मंजूर नहीं हुआ तो वो बहुत गजबनाक हो गया है। असल में हम सीखना ये चाहते हैं कि गजबनाक आदमी कितना खतरनाक होता है अपने लिए, दूसरों के लिए। और खुदा खुद ऐसे लोगों को सिखा रहा है, क्योंकि गजबनाक होना ये जान ले भी सकता है, जान दे भी सकता है। गौर से सुनिए। जब उसका हदिया कबूल नहीं हुआ तो बजाय कि वो तौबा करने के, माफ़ी मांगने के कि खुदावंद आइंदा मैं भी अच्छा हदिया दूंगा, आपको खुश करूंगा, आपसे बरकत लूंगा, हालेलुया, बल्कि वो गजबनाक हुआ है और उसका मुंह बिगड़ा। जब इंसान बहुत गुस्से में आता है वो फिर बहुत चेहरा बिगड़ जाता है और वो आपे से बाहर निकल जाता है। और ये बहुत खतरनाक है, आज हम ये सीख रहे हैं। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? खुदा खुद हमारी रहनुमाई कर रहा है। सुन रहे हैं आप लोग? इधर तवज्जो कीजिए प्लीज, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिए, इलाजा नहीं करो। तो यहाँ पर लिखा है खुदा खुद उसको गाइड कर रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है। अगर तू भला करे, अगर तू भला करे तो कबूल ना होगा। खुदा चाहता है हम अच्छा काम करें, भलाई के काम करें। इसका मतलब कि वो हदिया कबूल होने के लायक नहीं था। और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है
اور تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ۔ جو لوگ بھلائی نہیں کر رہے، نیکی نہیں کر رہے، شیطان ان کے پیچھے لگا ہے۔ اس لیے خدا آج مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہا ہے، ہر اس نوجوان بیٹے اور بیٹی کو، بزرگ کو، اس ڈپارٹمنٹ کے افسر کو، اس باپ کو، اس ماں کو، اس بیٹی کو جو بہت غضبناک ہو جاتے ہیں، اس بیٹے کو، وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، خیال کریں، غور کریں، اسپیشلی اس شخص کے لیے جو بہت غضبناک، بہت غصے میں آ جاتا ہے اور آپے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے لیے اسپیشل یہ میسیج ہے خاص طور پر کہ شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ دراصل وہ شیطان کے کنٹرول اور قبضے میں جا چکا ہے وہ شخص، اور اب کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے، مطلب ایک بڑا گناہ ہونے جائے گا، اس سے بڑا گناہ کرے گا وہ شخص، کیونکہ خدا فرماتا ہے اور تیرا مشتاق ہے اور تو اس پر غالب آ۔ شیطان پر اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں، اس غصے کو چھوڑنا ہوگا، اس غضب کو، اس کڑواہٹ کو نکالنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی۔ خدا سکھا رہا ہے، غالب آنا ہوگا اس کے اوپر، جیسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہلیلویا۔ اور قائن نے اپنے بھائی ہابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی ہابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ وہی بات ہوئی جو خدا اس کو کہہ رہا تھا کہ شیطان تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک بڑا گناہ تجھ سے کروانا چاہتا ہے اور تو اس پر غالب آ جا۔ خدا آج بھی ہم سے یہی کہتا ہے، اس بڑے آفیسر سے، اس ڈپارٹمنٹ کے نوکر سے، مالک سے، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، باپ ہے، وہ چرچ کا، کسی ادارے کا، کسی مدرسے کا استاد ہو سکتا ہے۔ بہت دفعہ ٹیچر، بہت دفعہ استاد بہت غضب میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، ماں باپ بہت دفعہ غصے میں آ جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، بیٹیاں، بیٹے۔ یہ ہم سب کے لیے میسیج ہے۔ تب خداوند نے قائن سے کہا، تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ یہاں پر بھی خدا اس کو موقع دے رہا ہے کہ شاید وہ توبہ کرے، معافی مانگ لے، اب بھی وہ توبہ کر لے، لیکن اب وہ تب بھی وہ توبہ نہیں کر رہا۔ جب آدم اور حوا نے پھل کھایا تھا تو خدا نے پوچھا، آدم تو کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ننگے اور ہم چھپے ہوئے ہیں۔ تو خدا نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا تم ننگے ہو؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ شیطان نے ہمیں پھل کھلا دیا ہے، توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ آج کا انسان جو ہے وہ الزام تراشی کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، کوئی اور بات کرتا ہے۔ خدا ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم غصے پر غالب آئیں، غضب نہ ہو۔ اگر ہم گناہ کر چکے ہیں، اگر ایسا ہو جاتا ہے زندگی میں، تو ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اب خدا اس کو پھر موقع دے رہا ہے کہ تیرا بھائی ہابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، بجائے کہ وہ کہے خدا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ خدا رحیم ہے، کریم ہے، قدوس ہے، وہ کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے خدا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی۔ اس نے کہا، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ خدا نال بھی کئی لوگ آڈا لائی بیٹھے نے، اور بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں، ات خدا دا ویر، خدا کے ساتھ وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس کا جواب یہی بتاتا ہے، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ اس نے کہا، تو نے یہ کیا کیا؟ خدا بہت حلیم ہے، خدا انتظار کرتا ہے، خدا رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے کہ شاید ابھی کوئی شخص توبہ کر لے، لیکن بالآخر جب اینڈ تک اس نے اپنے غضب کو، غصے کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا، خدا کے سامنے بھی وہ اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ پتہ سب کچھ ہوتا ہے انسان کو، لیکن وہ ابلیس کے ہتھے چڑھا ہوتا ہے، تو اس کا حال توبہ اور معافی ہے۔ ابلیس پر غلبہ پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خدا کے حضور میں آنا ہوگا، جھکنا ہوگا، اپنا آپ خدا کو دینا ہوگا، خدا کو موقع دیں۔
تاکہ وہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کا غضب، غصہ، شیطان اور اس کے اثرات کو نکالے۔ آمین۔ اور اب تو زمین کی طرف سے لکھا ہے، تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ اب اس کی سزا خدا نے دی ہے، اب اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب اس کو سمجھ آئی ہے۔ تب قائن نے خداوند سے کہا، میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میری سزا جو ہے وہ برداشت سے، جو سزا آپ نے مجھے دی ہے، وہ قائن کہتا ہے میری سزا جو میں نے گناہ کیا اس کی جو سزا ہے، وہ جو میری سزا ہے، قائن کہتا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ تو پہلے جب خدا ہمیں سکھاتا سمجھاتا ہے، ہمیں اس وقت ہی توبہ کر لینی چاہیے، ورنہ جب گنہگار انسان یہاں پر خدا فرماتے ہیں کہ محنت بھی کرے گا اس کے کام کاج میں برکت نہیں ہوگی۔ گنہگار شخص، ایک قاتل شخص، ایک شخص جو دوسرے کی دل ازاری کرتا ہے، یاد رکھیں، دوسرے کا حق مارتا ہے، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، اس کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے خدا کی عزت نہیں کی۔ اس لیے ہمیں خدا کو عزت دینے کے لیے اس کے لوگوں کی عزت کرنی ہوگی، حلیم بننا ہوگا، غصے کو چھوڑنا ہوگا۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا پاک، خدا ہماری مدد کر، ہمیں فضل دے، کیونکہ آپ کے کلام میں لکھا ہے غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو۔ خدا ہم ایک حد میں رہ کر ضرورت کے مطابق خداوند غصہ کریں، لمٹ میں رہ کر، نہ کہ غضب ناک ہو، نہ کہ ہم اپنے چہرے کو بگاڑیں، بلکہ خداوند آج ہم اپنے غصے کی معافی مانگتے ہیں۔ جو ہم نے گناہ کیے ہمیں بخش دے، ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور ہمیں فضل دیجیے تاکہ ہم آپ کے حضور میں اچھی سے اچھی قربانی لے کر آئیں، جس سے آپ کے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، آپ کے لوگ اس قربانی سے برکت پائیں، تاکہ ہم حابل کی طرح منظور نظر ہوں۔ مانگتے اور پا لیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، زندہ یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین۔ آمین۔